بیرسٹر صاحب جو آج آپ نے قومی اسمبلی کے اندر جو آپ نے بل پیش کیا جو نئی قانون سازی ہوئی ہے امن اجتماع اور امن و امان ایکٹ 2024 تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جلدی میں تحریک انصاف اسپیسیفک لا آپ لوگوں نے پاس کیا ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی قسم کا جلسہ نہ کرے اور جس کی اجازت اور این او سی اسٹیبلشمنٹ نے خود ان کو ارینج کر کے دی فار 8 سپٹمبر۔ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر کوئی ہوا میں کوئی پرندہ بھی گر کے مر جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سازش کی گئی تھی۔ یہ جو بل ہے اٹ از مائی بل، اٹ از اے پرائیویٹ ممبرز بل، اور اس بل کا اسپرٹ کیا ہے کہ آپ اگر مجھے بتائیں کہ آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے میں آج لنڈن بھیجتا ہوں، آپ لنڈن جا کے ہلٹن میں رہتی ہیں اور ہلٹن میں آپ کو بند کر دیا جاتا ہے اور آپ باہر کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لنڈن میں ہی ہیں لیکن 3 دن آپ باہر نہیں نکل سکتی یا 2 دن، آپ کیا امیج لے کے جائیں گی اس ملک کا؟ کیا آپ اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنا پسند کریں گی؟ مطلب اٹ از اے کوشچن ایٹ اے براڈ ڈے لائٹ کہ مجھے بتائیں کہ جب ہم انویسٹرز کو بلاتے ہیں، پاکستان دکھاتے ہیں، پاکستان کی کہانی سناتے ہیں، کامیابی کی کہانی سناتے ہیں، اور ساتھ جب وہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو ڈس کر کے کنٹینر لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا دھرنا اناؤنس کرتی ہے یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا پروسیشن اناؤنس کرتی ہے۔ ہم کرکٹ ٹیم کو کیوں پاکستان بلاتے ہیں؟ ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ پاکستان کا سافٹ امیج جائے، اس لیے نہیں کہ کچھ ٹکٹ بکیں گے اور کیا نام ہے ہم کوئی ریونیو جنریٹ کریں گے، اس لیے کہ پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی جائے۔ جب وہ ٹیم پاکستان آتی ہے اور ہم کنٹینروں سے لاک کر دیتے ہیں سرینا ہوٹل کو، ان کو کہتے ہیں کہ 3 دن تم ادھر رہے ہو لیکن جیل کی سلاخوں سے باہر نہیں نکل سکتے، شیئر نہیں دے سکتے، کیا وہ پازیٹیو میسج لے کے جائیں گے یا نیگیٹو میسج؟ تو یہ جو بل ہے اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بالکل آپ نے دھرنا کرنا ہے آپ کرو، آپ نے پروسیشن کرنا ہے آپ کرو، لیکن ہم آپ کو جگہ مختص کر کے دیں گے، نو مور۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جلاؤ گھراؤ آگ لگانے کی اور تفریق والی سوچ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو ہم نے جگہ مختص کر دی، آپ وہاں اپنا پروسیشن کریں، آپ وہاں اپنا احتجاج کریں، اپنے جلسے کریں، جو بھی کریں، لیکن اسلام آباد کی ویسینٹی میں 2 کلومیٹر تک ہم آپ کو روڈز بند نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، تو دانیال چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا ان کی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں، جو پاکستان کے سافٹ ایمبیسڈرز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ اگر ماضی میں میری جماعت نے کیا تو it was also something that should have not been done because the law was not there۔ میں اس کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ وہ پولیٹیکل جماعت ہو، وہ سیاسی جماعت ہو، وہ ریلیجس جماعت ہو، اس کی انفورسبلٹی سب کے اوپر ہے۔ وہ دانیال چودھری کی جماعت پر بھی ہے اور وہ کسی اور کی جماعت پر بھی ہے۔ اور ہم جو اپنی ماضی کی غلطیاں کرتے آ رہے ہیں اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے انویسٹرز آتے ہیں اور وہ اگلے دن۔ بیرسٹر صاحب اس کا مطلب ماضی میں وہ غلطی تھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہاں سے اس مارچ کا آغاز کیا تھا جس کے بعد آپ سب لوگوں نے مل کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، اسلام آباد سب لوگ گئے تھے، تو آپ لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں پر لوگوں کے لیے مسائل ہوئے۔ Am I right؟ دیکھیں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ آپ جب ایسے رولز اور لاز نہیں ہوتے جو ان چیز کو پریمپٹ کریں جو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا اور آپ نے ڈی چوک بند کیا ہوا تھا تو اس ٹائم یہ لا ہوتا تو کیا پاکستان کی ہیلپ ہوتی یا نہ ہوتی؟ مجھے بات بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک انویسٹر آئے ہوئے تھے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، ہی کیم ٹو سرینا، ہی اسٹیڈ، ہی واز ڈراپڈ دیئر۔ تو رات کو جب ان کو تقریباً 6-6:30 بجے بتایا گیا کہ آپ 2 دن جو ہے آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ کی میٹنگز یہیں ہوں گی کیونکہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ اس بندے نے، ان انویسٹر نے اپنا ٹکٹ کروایا، کچھ گھنٹے بعد کا کراچی گئے اور وہاں سے باہر نکل گئے۔ تو ہم نے ان کو جب ہمیں پتا چلا تو کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان از ناٹ ریڈی فار دس ڈیولپمنٹ۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ ہم ایسے لوگوں کو پھر کیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرا سکتے ہیں؟ بیرسٹر صاحب لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے اس دورے سے آگے نکلنا ہے، ماضی سے آگے نکلنا ہے اور چیزوں کو بہتر سمت میں ڈالنا ہے، اور وہ بہتر سمت کا تعین تب ہی ہوگا کہ آپ کا ملک پروگریسو ملک بنے۔ اچھا بیرسٹر صاحب آئی گاٹ یور پوائنٹ، بٹ اگر دیکھا جائے تو آپ کی حکومت میں تو تحریک انصاف کا تو کوئی جلسہ آپ لوگوں نے ہونے نہیں دیا ہے نا، کسی نہ کسی پری ٹیکسٹ کے اوپر وہ اجازت نہیں ملی، یہ نہیں کر سکتے، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ ہاں جنہوں نے آپ سے اجازت نہیں لی وہ جماعت اسلامی ہے، جنہوں نے آپ سے اجازت نہیں لی وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، جنہوں نے آپ سے اجازت نہیں لی وہ ٹی ایل پی والے ہیں۔ ان سب کو، کیونکہ انہوں نے ایکچولی پنجرہ بنایا تھا اور ابھی حال ہی میں کیا تھا جب وہ سپریم کورٹ کے دروازے تک پہنچ گئے تھے، آئی تھنک تب زیادہ ریئلائزیشن آپ لوگوں کو آئی ہوگی کہ یہ تو اجازت بھی نہیں لیتے اور آ جاتے ہیں۔
دیکھیں یہ بل بالکل میں نے کافی عرصے سے بین ورکنگ آن اٹ، اور اس کو تب بھی ہونا چاہیے تھا، پہلے بھی ہونا چاہیے تھا، اور آج بھی ہونا چاہیے تھا. اور جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، انہوں نے اپنا جلسہ خود کینسل کیا، عمران خان صاحب نے بلا کے کیا، گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن کیونکہ کچھ سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کو کلیئر نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے وہ جلسہ کینسل کیا گیا. اور آج بھی ہم ان کو پوری فیسیلیٹیشن دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو فیسیلیٹیشن دیں گے، وہ اپنا جلسہ کریں، ان کا آئینی حق ہے، لیکن جگہ، طریقہ، ٹائم مختص کر کے. اوکے دیٹس فائن، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ، سافٹ امیج یہ ضرور کیا، لیکن بیرسٹر صاحب جب آپ یہ حق دے دیتے ہیں کہ طاقت کا استعمال کی اجازت ہوگی، تو ابھی تو آپ کی حکومت ہے، کل کو آپ کی حکومت نہیں ہوگی، پھر جس کی بھی ہوگی اسی کی انتظامیہ ہوگی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کے لیے، جو بھی اس وقت اپوزیشن ہو، اس کے لیے ہائی ہینڈڈنس حکومت بالکل استعمال کر سکتی ہے اس انتظامیہ کے ذریعے؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے اس کے ریپلیکیشن افیکٹس ہوں گے، اور ہمارے پر بھی ہوں گے. ایک ٹائم آئے گا، آج ہم ہیں، 2 سال تک ہیں، 3 سال ہیں، ہم بھی یہاں جب احتجاج کرنے کے لیے کریں گے تو یہ بل ہمیں روکے گا. لیکن میں بائی ہارٹ اینڈ سول آئی بلیو دیٹ اسلام آباد، آئی ہیو لیوڈ ان دس سٹی فار آل مائی لائف، کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، جہاں یہ آپ کا کیپٹل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ کو نہیں کرنی چاہیے. اینڈ جو جگہ مختص کر رہے ہیں اس کو یا ایکسیپٹ کریں، یا پھر آپ کانسیکوینسز فیس کریں. شاید ہمیں بھی کسی ٹائم کرنے پڑیں گے، لیکن جو اس میں ایٹ بارڈر، جو اگر آپ اس کی بڑی تصویر دیکھیں، لارجر امیج میں دیکھیں، تو آئی تھنک اس سے بہتری آئے گی اس شہر میں، اور اس سے بہتری آئے گی پاکستان کے امیج بلڈنگ میں، جو دنیا کے سامنے ہم نے بنا کر دینا ہے. 8 ستمبر کو جو تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے، جس کا این او سی ان کے پاس موجود ہے، اس قانون کے بعد کسی قسم کا کوئی خدشہ تو نہیں ہے؟ دے ہیو آل دا پرمیشنز، رائٹ؟ دیکھیں جی، اس کو تو یہ بل ایز جتنی میری نالج ہے، تھوڑی سی لاء کے اوپر جو میری نالج ہے، کہ جس دن سے بل پاس ہوتا ہے اس کی انفورسبلٹی بھی ہوتی ہے، اور اس کی پروسیجرز چیزیں طے کر چکے ہیں ہم، اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. لیکن پھر ونس اگین یہ جو لاء انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو اس کو امپلیمنٹیشن اس کی کرتی ہیں، دے ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ اس کی امپلیمنٹیشن ابھی ہوگی یا بعد میں ہوگی. باوجود اس کے کہ ان کے پاس آلریڈی این او سی موجود ہے. جی باوجود اس کے کہ اس کی امپلیمنٹیشن تو جو ہے وہ اس کا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اف اٹ یہ اس کو ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے اوپر کیا کہتا ہے، جو وہ کیا کہتے ہیں. آئی تھنک وی آر یٹ ٹو سی. تھینک یو سو مچ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب.